چوتھی آیت سورہ یوسف کی سن لیجئے جناب، اگر سننا پسند فرمائیں گے بھئی محمد والے محمد کی عظمت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا بیان کرنے کا۔ جناب یوسف نے، دیکھیں عام ہستی نہیں ہے، نبی ہیں جن کے نام پہ سورہ ہے۔ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ یوسف نے اپنے بابا سے کہا، نہیں کہا یعقوب سے کہا۔ اللہ کہہ سکتا تھا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کہا نہیں، یوسف نبی نے اپنے بابا سے کہا۔ باپ اگر نبی کا بھی ہو تو اہمیت ہے، اور اگر امیر المؤمنین کے باپ ہو، توجہ جملے پہنچ گئے، اہمیت حضرت ابو طالب علیہ السلام تو کہا اذ قال یوسف لأبیہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتہم لی ساجدین۔ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے جناب یعقوب نے خواب سنا، کہا لا تقصص رؤیاک الی اخوتک۔ جناب یعقوب نے جواب دیا میرے لال بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ اب پتہ چلا فضیلتیں سن کے تو بھائی بھی جلنے لگتے ہیں۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، فضائل سن کے سگے بھائی بھی جلنے لگتے ہیں، سگے۔ اور اگر کسی کو صرف اسلام نے بھائی بنایا ہو اور علی کے فضائل سن کے جلنے لگے، جیتے رہیں، سلامت، میرے بزرگ سلامت رہیں۔ توجہ، اب ہے جاری۔ اب جناب یوسف علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد جناب یعقوب نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے۔ توجہ، حضرت اسحاق کے بیٹے، جناب ابراہیم کے پوتے، خود نبی ہیں، بیٹا نبی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا۔ باپ ہے، باپ سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہوتی، ماں اور باپ سے زیادہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے کہہ رہے ہیں 11 بھائیوں کو خواب نہ سنانا، خواب میں ہی حسد کرنے لگیں گے۔ اب پتہ چلا فضائل کسی کسی سے برداشت ہوتے ہیں، بڑے بڑوں کو فضائل سن کے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو، یا بھائیوں کو نہ سنانا۔ عزیزان گرامی ابھی تو صرف 11 ستارے، سورج اور چاند کا سجدہ ہے، توجہ نہیں ہے مجمع۔ جو پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جناب یوسف کو 11 ستاروں، سورج اور چاند نے سجدہ کیا، بھائیوں سے برداشت نہیں ہوا۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے پہلے بتایا تھا میں نے سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ایک وہاں بھی اکڑ گیا تھا۔ اب پتہ چلا یہ اکڑنا شیطان کی علامت ہے۔ جیت گئے، سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں، سلام۔ حیدری، بس بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں فضائل کو برداشت کرنا نہ ہر کسی کے بات نہیں ہوتی۔ تو اب کئی لوگ سنا اچھا ان کا یہ بھی مقام ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کہوں نہ کہوں۔ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا لوگ، تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بھئی آپ کے صرف یہ حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی ولایت جو چہروں سے آیا ہے نا، یہ جو عقیدہ آپ کا نظر آ رہا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نر اللہ جہرتن، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سامنے آئے، ہم دیکھیں۔ کوہ طور پہ اللہ کو بلا لیجئے، کہا موسیٰ لن ترانی یا اے موسیٰ ہرگز ہرگز مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو نظر آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کے 70 لوگ چن لیجئے، انہیں کوہ طور پہ لائیے، میں ایک اپنی تجلی دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے، سارے مر گئے۔ ایک مرتبہ تجلی دیکھی، سارے مر گئے۔ پروردگارا تیرا شکر ہے امت محمدی پہ عذاب نہیں آتا۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا کوہ طور پہ دیکھو تجلی نظر آئے گی، سارے مر گئے۔ تجلی دیکھی اللہ کی، مر گئے۔ شکر ہے غدیر میں
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ حیدری، توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا کے یہ جو فرشتے ہیں نا، رسول خدا کی تجلی ہے، نہیں پہنچا سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ ایک رسول خدا کا۔ توجہ، اللہ کی تجلی کون ہے؟ یہ 14 ایک تجلی دیکھی تھی کوہ طور پہ، سارے مر گئے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں تم نے ہماری حقیقت نہیں دیکھی تو اتنا جل رہے ہو، جب ایک مرتبہ قیامت آئے گی دیکھو گے علی کون ہے۔ بس بھائی میں نے مکمل کر دیا۔ حیدری بھائی، مجھے پتا ہے لیکن مجمع اتنا ہے کہ باہر کی آواز اندر نہیں، اندر کی باہر آواز نہیں جا رہی، ادھر کی ادھر نہیں آتی۔ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، بھائیوں کو جناب یعقوب فرما رہے ہیں لا تقصص رؤیاک الی اخوتک، اے یوسف بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا۔ یہ بھائی جلنے لگیں گے۔ کسی نے چھٹے امام سے کچھ فضیلت سنی، مولا نے فرمایا ہم ایسے ہیں۔ کہا مولا میں مدینے میں سب کو بتاؤں؟ مولا نے کہا خبردار نہ سنانا۔ کہا مولا یہ تو آپ کے فضائل ہیں۔ کہا لوگ پہلے اتنا جلتے ہیں، تو جا کے بازار میں پھر بتا دے اور لوگ ہمیں مارنے بھی لگیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام فرماتے ہیں، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرے حبیب کی آل سے مودت رکھنا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ کا مودت کا تقاضا کیا تھا۔ اگر اللہ کہتا نا ان پہ ظلم کرنا، انہیں مارنا، کا تب بھی لوگ ہمیں اتنا نہیں مار سکتے تھے، اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا ہمیں مودت کے تقاضے کے بعد لوگوں نے ظلم کیا۔